اور 5ویں نمبر پر تجارت کا جو اصول ہے وہ حرام اشیاء سے اجتناب کرنا ہے، حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا، یہ بھی مقصد ہے تجارت کا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کی حدیث پاک یہاں بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والخنزیر والمیتۃ والاصنام، اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے اوپر شراب کی بیع کو حرام کر دیا، تمہارے اوپر خنزیر کا بیچنا اور خریدنا حرام کر دیا، تمہارے اوپر مردار کا خریدنا حرام کر دیا، تمہارے اوپر بتوں کی خریداری حرام کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد صرف 4 چیزوں کو بیان کرنا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہی چیزیں تمہارے اوپر حرام، بلکہ ہر وہ چیز جس کے اوپر حرام ہونے کی نص وارد ہوگی، ہر وہ چیز جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا، وہ تمام چیزوں کی خرید و فروخت کرنا وہ ہمارے لیے حرام قرار کر دیا گیا۔ اس کے زمرے میں دیکھیے ذرا، اسی طرح نشہ آور چیزیں، اس کی خرید و فروخت یہ بھی ناجائز قرار دیا، اس کا بڑی شوقین کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اس کی خرید و فروخت کی جاتی، کبھی چھپ کر اور کبھی کھلم کھلا۔ فرمایا کہ نہیں، حرام چیزوں کی بیع خرید و فروخت تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی۔ اس کی وجہ اس کے بعد فرمایا کہ مردار، اس کی خرید و فروخت بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، اور آج سرے عام گرم گوشت اور ٹھنڈا گوشت بازار میں عام بک رہا ہے۔ لوگوں کو حیرانی ہوگی اس بات سے سن کر کہ ٹھنڈا گوشت مطلب مردار گوشت، اس کی قیمت اتنی ہے، اور گرم گوشت اتنا، تازہ گوشت اتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت نے حرام کی بیع کو تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ اب جو شخص ان کے ذریعے نفع پانا چاہے گا تو اس کو ظاہری نفع تو ملے گا، وہ کہے گا کہ مجھے پیسے آ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان پیسوں میں پھر برکت نہیں ہوگی۔ تم ان پیسوں کو کماؤ گے، وہ تمہارے خاندان میں سے کسی نہ کسی چیز پر لگ جائیں گے۔ ادھر سے تم نے کمائے، کوئی بیمار ہوا اس پر لگ گیا، کوئی مصیبت، کوئی آفت اللہ رب العزت کی طرف سے آئی، وہ اس کے نکل گئی، لیکن انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔